بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور موت کے فرشتہ۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کو آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا، اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ ایک مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کی تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈال دی، تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، اللہ کی تعریف کرنے لگا سوائے ابلیس کے، اور وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا۔ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بیوی ہوا کو پیدا کیا، اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پہ بھیج دیا، اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ وہ ہمارا فرمانبردار ہے، اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ طارق نے لکھا، جب آدم اور بی بی ہوا زمین کو آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے اس غلطی سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، اور حضرت جبرائیل اور حضرت آدم نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا، جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کے پشیمان ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو اس جگہ آ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کری تھی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دیتے تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو 2 فرزند عطا کیے، حابل اور قابل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت میں جب قابل کے ہاتھوں سے حابل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پہ جنت کا پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل تلاش کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ کے تمام فرزند دوڑتے ہوئے آپ تک آ پہنچے۔ تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی ہوا نے موت کے فرشتوں کو دیکھا تو حضرت آدم سے لپٹ گئی اور کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہوا،
مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں۔ آج اللہ کے اس فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، فرشتے موت کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کریں۔ تاریخ نے لکھا، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ کی تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی ہی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو اونٹ پر رکھ کے حسن و حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن و حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا، اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی، دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی، اور بیچ میں قبر کھودی ہوئی تھی، اور اس میں تحریر تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام و رسول اللہ ابن ابو طالب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ علی آج بھی ان مقدس مزارات کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ ایران آتے ہیں اور زیارت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔